تیرے میرے موبائل پر فون آ جائے، ہم باتھ روم کے اندر ہوں، ایک لمحہ گزر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب سن نہیں سکے، باہر نکلیں گے، فوراً واپسی اس بندے کو کال کریں گے، کہیں گے میرے بھائی میرے دوست تو وہاں رہتا ہے، تو نے مجھے کال کی، میرا دل تڑپ اٹھا، میں تجھے واپسی جلدی کال کرنے لگا، میں مصروف تھا۔ میں سوال کرتا ہوں لوگوں، دوست تمہیں کال کرے تمہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے، کبھی رات کے وقت بیٹھ کر سوچنا ایک دوست کی کال کا تمہیں اتنا شدت سے انتظار ہوتا ہے، تو اس نبیوں کے امام کے بتانے اور اس پیغام الہی کا تمہیں کوئی پاس نہیں جو 1450 سال پہلے تیرے میرے نام پیغام آیا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، ہائے کاش ہم سوچتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے در الثمینہ، فرماتے ہیں لوگوں یہ سمجھ لو اگر بندہ قرآن کا حافظ بن جائے اور اس قرآن پر عمل بھی کرے، میرے رسول گرامی کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے کہ آمنہ کا لال مدینہ منورہ سے گاہے بگائے اس بندے کا قرآن سننے کے لیے بھی آیا کرتے۔ اتنی بڑی بات پر سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ نے بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ سرہنگ شریف کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک حافظ تھے جن کا نام تھا سید عبداللہ شاہ، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے۔ دوستان گرامی قدر ایک دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھ کر سرہنگ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سنتے جا رہے، دور کرتے جا رہے، کبھی سنا رہے ہیں کبھی سن رہے ہیں۔ جس مقام پر بیٹھ کر قرآن سنا رہے ہیں بیٹھے ہیں، اچانک دیکھا کہ اونٹوں پر بیٹھا ہوا ایک قافلہ آیا، ان کا سالار بولا، ان کا سردار بولا، کہنے لگا اے قرآن کے قاریو تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ قافلہ آیا نا، یہ دور کر رہے تھے قرآن کا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ آ کر رک گئے قافلے والے، انہوں نے ان کا قرآن سنا، سن کر جو سالار تھا نا قافلے کا سردار، وہ کہنے لگا وہ قرآن کے قاریو تم نے تو قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے سن لیا، اب وہ یہ بات کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک تنے تنہا بندہ اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا وہ بھی قریب آیا، وہ کہنے لگا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کے قاریوں مجھے بتاؤ یہاں رسول اللہ نہیں آئے؟ ان کے قدموں سے زمین نکل گئی، کہنے لگے رسول اللہ یہاں آئے ہوں گے، فرمانے لگے آنے والا کہنے لگا ہاں ہاں رسول اللہ یہاں آئے ہیں۔ یہ کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی ہے قافلہ یہاں سے گزرا ہے، انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ کہنے لگے ہمیں تو یہ سمجھ آئی کہ وہ کوئی عام بندے ہیں، خدا کی قسم سید عبداللہ شاہ کے قدموں سے زمین نکل گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگے ہم کتنے کم قسمت انسان ہیں کہ رسول گرامی ہمارا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ہم نے حضور کے ہاتھوں کا ہائے کاش بوسہ لیا ہوتا، ہم نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا ہوتا جن کا کلمہ صبح شام پڑھتے ہیں، ہم نے والہانہ محبتیں کی ہوتی، ہمیں علم نہیں تھا۔ وہ آنے والا کہنے لگا اب اپنی مرضی کرو، اب جانے لگے۔ سید عبداللہ شاہ دوڑ کر ان کے اونٹ کی لگام پکڑنے لگے، کہنے لگے اے جانے والو خدا را اپنا نام تو بتاؤ۔ اے جانے والے اگر وہ رسول گرامی یہاں آئے تھے نا اور ان کا پیغام تو تم نے ہمیں دیا ہے، تم بھی عام نہیں ہو، آپ فرمائیے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ آنے والے نے کہا جن کا نام پوچھنا تھا ان کا پوچھ نہیں سکے، اب میرے بارے میں سوال کرتے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں، میرا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ کیا فرمایا میرا نام ہے؟ فرمایا کل رات میرے تیرے نبی کریم نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کل ہم نے سرہند میں جانا ہے، وہاں پر قرآن کے قاری قرآن پڑھتے ہیں، اتنی محبت میں پڑھتے ہیں، اتنے دور دور قید میں پڑھتے
پڑھتے ہیں کہ کملی والا اپنے صحابہ کی مائیت میں ان لوگوں کا قرآن سننے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ دوستان گرامی قدر پتہ چلا وہ عزت مہاب نفوس، وہ عزتوں کے حامل انسان جو کملی والے کا درد سینے میں جما کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آمنہ کا لال سننے کے لیے بھی آیا کرتے ہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لیکن ہماری فکر بھی کمزور ہے۔ ہم ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہماری فکر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ واللہ قسم خدا کملی والے کا فیض کل جتنا سرحد میں آنے کے وقت تھا آج اس سے پڑھ چکا ہے، کیونکہ میرے رب نے یار کے ساتھ فیصلہ فرما دیا، فرما میرے محبوب گرامی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، او میرے یار ہر آنے والا وقت تمہارے پہلے وقت سے افضل ہوگا۔ لہذا پتا چلا کملی والے کا فیض کل سے آج زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں بھی روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، پھر کملی والا ہم پہ بھی کبھی کرم کی نگاہ فرما دیتے، ہماری خواب میں بھی آ جاتے، لیکن نہیں آتے تو پتا چلا وجہ کیا ہے۔ ہائے کاش ہم میں کوئی سید عبداللہ شاہ ہوتا۔ جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی سید عبداللہ شاہ جیسا دل لے کر بیٹھا ہوتا۔ ایمان سے بتائیے یہ عزت میرے رسول گرامی نے کسے عطا کی؟ جس نے قرآن سے لگاؤ رکھا۔ بولو، جس نے قرآن سے لگاؤ رکھا۔ یہ اتنا خوبصورت نصاب میرے نبی کریم لائے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ کوئی اس کی مثال لائے، نہ کوئی اس کا جواب لائے۔ کہہ دیجئے نہ کوئی اس کی مثال لائے، نہ کوئی اس کا جواب لائے۔ حضور ایسا نصاب لائے، حضور ایسی کتاب لائے، حضور ایسا نصاب لائے، حضور ایسی۔ تیرے میرے نبی کریم ہمارے نام ایک پیغام لا چکے ہیں۔ آؤ آج سے ہمارا تہیہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا پڑھائیں گے؟ قرآن۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ قرآن بچوں کو پڑھاؤ تو سکول نہ پڑھاؤ، سکول بھی پڑھاؤ، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا میری دلی حسرت ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ یہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں، کتنے ہم میں سے ہیں جنہیں سورہ ملک یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ بندہ اس کہ صورت ہے وہ اس لیے یاد کر لو کہ مدینے والا راضی ہو جائے، حضور کی حسرت پوری ہو جائے، حضور کی تمنا پوری ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا میری حسرت ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک کا حافظ ہو، اس لیے پڑھ کے کملی والا راضی ہو جائے۔ دل کی تختی پہ بات لکھ لے، اگر کملی والا راضی ہو جائے گا رب راضی ہو جائے گا، جب رب راضی ہو جائے گا پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تو قرآن کریم کو کم از کم یاد کرو۔ 30واں پارہ 29واں پارہ ہم لوگ یاد کریں، اس کی جانب رغبت رکھیں۔ بڑے بڑے سٹینڈ سے یاد ہو جاتے ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی سٹوریاں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن یاد نہیں کرتا۔ اب جس بندے کی عمر ہو جاتی ہے نا، میٹرک تک جو بندہ پہنچ جائے، اسے کہا جائے بھئی قرآن پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا۔ اسے کہا جائے اب پڑھو، وہ کہتے ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں ہم کیا قرآن پڑھیں گے۔ 10 سال کی عمر میں بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ادھر حضور کے صحابیوں کی عمروں کا اگر خیال کریں نا آپ،
آپ کو سمجھ آئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی بڑی بڑی عمروں میں قرآن کے عالم بنے، قرآن کے قاری بنے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جس عمر میں قرآن یاد کیا ان کی عمر تقریباً 26 سال کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ دوستان گرامی کا حضرت صدیق اکبر کی عمر تو ان سے بڑھ کر تھی۔ پتہ چلا جب یہ قرآن کے متوالے قرآن یاد کرتے تھے تو عمروں کا خیال۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم قرآن پڑھو، ساری زندگی گزر جائے آخری لمحے تک قرآن یاد کرتے جاؤ۔ لوگو ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکو، موت آ جائے، موت کی آغوش میں چلے جاؤ۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا میرا رب جب تمہیں کھڑا کرے گا تو تمہیں حافظ قرآن لوگوں کی لسٹ سے کھڑا کرے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو پڑھا نہیں تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے نبی کریم کی ایک بشارت بھی ہے۔ فرمایا جو پڑھنے کے لیے نکلے داخل ہو جائے یا روزانہ خود پڑھتا رہے، فرمایا اس بندے کا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا لوگوں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا اس بندے کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ جو بندہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے نا، زندگی وفا نہ کرے، زندگی ختم ہو جائے، اس بندے کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق۔ بتاؤ جو نہ پڑھ سکا اس کا یہ مقام ہے، تو جو پڑھ جائے بولو اس کا مقام کیا ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہم نے صرف قرآن پاک اپنے گھروں میں رکھے ہیں قسمیں اٹھانے کے لیے، جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، اس کے اوپر رومال چڑھائے ہیں رنگ برنگے، اور کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ کئی بزرگوں کی باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ ایک پچھلے دنوں میں ایک بزرگ فوت ہوئے، دوستان گرامی قدر، جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی لوگوں نے ان کی قبر سے کسیوں سے مٹی نکالنا شروع کی۔ خدا کی قسم ان کی مٹی، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو کے حلے آنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ یہ بندہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اس کی بیوی سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی بتا تیرا خاوند کیا کیا کرتا تھا؟ گئے اس کو دفن کرنے کے بعد گھر میں جا کر سوال کیا، اے خدا کی بندی بتا تیرا خاوند کیا کیا کرتا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی ہم تو بکریاں چرانے والے بندے ہیں، یہ تو بکریوں کا ریوڑ چلاتا تھا، نہ حافظ تھا، نہ عالم تھا، نہ ناظرہ قرآن جانتا تھا۔ ہاں اس کا مقام جو اعلیٰ بنا وہ اس وجہ سے شاید بنا، یہ روزانہ فجر کے وقت اٹھتا تھا، اس سامنے الماری میں ایک کتاب پڑی ہے، وہ کتاب روزانہ اٹھاتا تھا، گود میں رکھتا تھا، ہر سطر پر انگلی رکھ کے کہتا تھا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی حق ہے۔ نہ پڑھا ہوا نہیں تھا، صرف قرآن سے محبت کرتا تھا، کہتا تھا مالک و مولا یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ ایک بندہ بھرے مجمع میں سے کھڑا ہو کر گیا، قرآن اٹھا لایا، اللہ کی قسم جب وہ کتاب لوگوں کے سامنے کھولی گئی تو وہ میرے رب کا لجپال کلام نظر آیا۔ اب جو پڑھ نہیں سکتا تھا اس نے قرآن سے محبت کا انداز اپنایا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی کام کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل قرآن پاک کو اگنور کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری فکر کو مثبت کرے۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن کی جانب رغبت کیجئے، میرے نبی کریم کے دین کے متوالے بنائیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ ہمارے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب آپ فرمانے لگے میں راولپنڈی میں گیا، وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے، ان کے 2 بچے تھے۔ فرمانے لگے جو جب وہ دفن کر کے آئے، جب ان کا
کا تیسرا دن تھا، لوگ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی مدرسے سے انہوں نے بچوں کو بلایا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کے اپنے دونوں بچے وہاں بیٹھے بیٹھے انگلش کی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ بچے جتنے بھی مدرسے کے تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس ڈاکٹر کے بچوں سے سوال کیا، وہ بچوں بتاؤ تم انگلش کی کتابیں پڑھ رہے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ بولے کہنے لگے ہمارے ابو نے ہمیں ساری زندگی قرآن کوئی نہیں پڑھایا۔ بتاؤ جب قرآن نہیں پڑھائیں گے تو پھر یہی اثر ہوگا، وہ انگلش ہی پڑھیں گے نا۔ انگلش مین یہ نہیں کہتا انگلش نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ لیکن خدا کا قرآن بھی ہمارے تمہارے لیے، اس میں سے بچوں کو ابواب پڑھاؤ، چند صورتیں یاد کرواؤ، واللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بچہ یہاں قرآن کی تلاوت کرے گا، تمہاری قبر اللہ تعالی جگمگا دے گا۔ آؤ اس مدرسے کی جانب اہل علاقہ رغبت کریں۔ یہ تو آپ کے گھر میں میٹھا چشمہ ہے، یہ میٹھا کنواں ہے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ادارے کے اندر داخل کروائیں۔ اگر 6 مہینے بھی ایک بچہ پڑھ جائے گا واللہ وہ تمہارے لیے آخرت کا سامان بن جائے گا۔ معاشرے کے اندر ایسی حالت ہو چکی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد جنازہ نہیں جانتے ہوتے۔ یقین جانے جو بندہ حاضر بھی ہو لیکن ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھے وہ کتنا بدبخت بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6 مہینے بھی اگر مدرسے میں کوئی بچہ رہ جائے نا یہ ساری باتیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں علامہ مولانا فخر الدین سیالوی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب جو ان کے دست و بازو ہیں ان کی ڈھارس بناتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سارے لوگوں کو اپنی پاک جناب سے وافر عزتیں عطا فرمائے اور عزت کی پگڑیاں عطا فرمائے۔ بارے دیگر ہماری وہی استدعا ہے آپ دوستوں سے کہ ادارے کا خیال رکھیں، آپ جتنا ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ العزیز میرا مولا آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گلستان کو تا قیامت ہمیشہ ہرا بھرا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے پیارے انداز سے کتاب ذیشان سے ہم سب کے دلوں کو منور معطر فرما رہے تھے، اور کیا خوبصورت گفتگو حضرت صاحب نے فرمائی۔ خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ فخر نوید صدیقی خطیب اعظم راولپنڈی، اللہ کریم حضرت کے سوز و گداز میں انداز میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس شخصیت کا ہم سب کو انتظار تھا اور نظریں جمی تھیں کہ ان کی کب آمد ہوگی، آمد ہو رہی ہے، محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ سب احباب زیارت فرما رہے ہیں آج کی ہماری اس خوبصورت محفل میں استاذ الفقراء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری خادم حسین نقشبندی زیدہ مجدہو، ناظم اعلیٰ مدرسہ کریمیہ جہلم سے آپ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ دونوں شخصیات قرآن کی خدمت کرتے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت صاحب کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دونوں شخصیات کی زیارت بھی فرمائیں، اور ایسی شخصیات کی زیارت کرنا بھی باعث برکت ہے اور باعث عبادت ہے۔ الحمدللہ آپ دونوں شخصیات کی زیارت فرمائیں۔ ابھی صدارتی خطبہ کے لیے میں نے صدا دینی ہے، آپ تمام دوست تشریف رکھیں، جہاں جہاں پہ آپ دوست بیٹھے تھے وہیں پہ تشریف رکھیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت صاحب کا صدارتی خطبہ ہوگا
اس کے بعد انشاءاللہ دعا فرمائی جائے گی اور دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے آپ تمام دوستوں کے لیے لنگر آپ تمام دوستوں نے تناول کر کے جانا ہے محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائیں دل مقام رسول ہو جائے دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے بس پھول ہو جائے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب چھیڑ دے میرے آقا کا ذکر کہ محفل میں رحمتوں کا نزول ہو جائے استقبال کریں استاذ العلماء استاذ القراء حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ رضویہ احسن القرآن دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نعرے کی صدا بلند ہو جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين آج کی اس محفل پاک کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری خادم حسین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جن کی زیارت آپ کر رہے ہیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے انہیں پوری زندگی اپنے مقدس کلام کی خدمت کا شرف عطا فرمایا سینکڑوں حفاظ کرام الحمدللہ جہلم شہر کے اندر ان کے ادارے کو اللہ رب العزت نے بڑی شہرت عطا فرمائی اور دور دور سے حفاظ کرام وہاں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے حافظ غلام فخر الدین صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے استاد گرامی کو یہاں دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس پروگرام کے اندر برکت ہو اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے ان کے فیض کو اللہ رب العزت جاری و ساری رکھے مقتدر محتشم حضرات علماء کرام معزز محترم حاضرین و سامعین کرام میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس بابرکت اور پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت سے آئے
اس لیے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اس محفل میں آنے کی بڑی قدر ہے، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قدم قدم پر آپ کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں یقیناً اس نے عطا فرمائی ہیں اور عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے۔ جس طرح وہ ذات بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی کوئی مثل اور نظیر نہیں، اسی طرح اس کے مقدس کلام کی بھی کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب یہ مقدس کلام اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمانا شروع فرمایا، حضور نے مکہ مکرمہ میں قریش کو، اہل مکہ کو، اہل عرب کو یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے قصے اور کہانیاں بنا رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ماننے سے انہوں نے انکار کیا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، اگر یہ اس قرآن مجید کو میرا کلام ماننے سے انکاری ہیں، منکر ہیں، تو پھر انہیں ارشاد فرماؤ کہ تم بھی اس جیسا کلام ذرا بنا کے لاؤ۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر اس کی مثل تم بھی ذرا بنا کے لاؤ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پہلے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانے کا ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا لا یأتون بمثلہ، کہ اس کی مثل ہرگز نہیں لا سکتی۔ قل، اے محبوب ارشاد فرما دو، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں، صرف تم اہل مکہ نہیں، پوری کائنات کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، کس بات پر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کی مثل لائیں، تو پروردگار عالم نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا لا یأتون بمثل، وہ کبھی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور آج تک وہ قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے۔ جب پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، پروردگار عالم نے اور تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر پورا قرآن نہیں تو 10 صورتیں ہی اس کی مثل لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی 10 صورتیں بھی اس کی مثل نہیں لا سکا، اور جب 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو پروردگار عالم نے اور تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل صرف ایک ہی صورت لے آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صورت سورہ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیات مبارکہ ہیں، الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی چیلنج فرمایا کہ اس کی مثل ہی ایک صورت لے آؤ، لیکن آج 14 صدیاں 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، اسلام کے بڑے بڑے مخالف اس دنیا میں آئے، اب بھی موجود ہیں۔ اسلام کے خلاف اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہر مسلمان اس سے اچھی طرح آگاہ ہے، واقف۔ اربوں کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے اس مقدس کلام کی مثل ایک صورت لانے کا کسی کو آج تک دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے مقدس کلام کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ اور آپ
حضور کی امت ہم کتنے خوش قسمت ہیں. ذرا اس پر غور فرمائیں کہ قرآن مجید کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اور اب جاری ہے ہماری زبانوں پر. اللہ کا کلام اور جاری ہے ہماری زبانوں پر، تو یہ اس کا خاص کرم ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے. کیسے کرم ہوا؟ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم اس قرآن مجید کی عظمت، اس کی شان، اس کی جلالت، اس کا روب، اس کا دبدبہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اے محبوب اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ پہاڑ اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکتا. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاکستر ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کے سینہ پاک کو وہ طاقت عطا فرمائی جو کسی پہاڑ کے اندر نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید نازل ہوا تو حضور کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اس مقدس کلام کی تلاوت نصیب فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. جبریل امین قرآن مجید لے کر نازل ہوتے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حضور کے سوا اور کسی کو سمجھ نہیں آتی. اگر سمجھتے ہیں تو صرف سرکار دو عالم جب وہ آیات مبارکہ نازل ہو جاتی ہیں تو پھر حضور پڑھ کر صحابہ کو سناتے ہیں کہ اب یہ آیات مبارکہ نازل. اور یہ بھی کتنا عظیم معجزہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. قرآن مجید سے پہلے 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، زبور، تورات اور انجیل، اور یہ تینوں کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی. پہلی تینوں بڑی آسمانی کتابیں لکھی لکھائی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کوہ طور پر رہے تو اللہ رب العزت نے تورات کی تختیاں لکھی ہوئی عطا فرمائی. تو ساری کتابیں لکھی لکھائی نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بلکہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ کر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حضور اسے یاد کر کے صحابہ کرام کو سناتے ہیں. جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ میں ان کو یاد کر لوں اور پھر صحابہ کو وہ آیات سناؤں. لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں فرماتے. ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیں، آپ جلدی جلدی ان آیات کو نہ پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے. قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا جائے گا اور آپ کے سینہ اطہر میں وہ محفوظ ہوتا جائے گا. آپ کو اس کے لیے جلدی جلدی پڑھنے کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس کے محافظ ہیں اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینہ اطہر کے اندر محفوظ فرما دیں. تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. اور پھر اللہ رب العزت نے چونکہ اس دین کو، اس شریعت کو اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر بھیجا. حضور کا یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ شریعت قیامت تک باقی رہنی ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ فرقان حمید ہے. جیسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام کر رکھو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو.
وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی، اور دوسرے اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو سرکار نے اس چیز کو واضح فرما دیا، اگر آج کوئی حضور کے اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرے اور قرآن کے خلاف ہو تو اس کا یہ دعویٰ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سرکار نے فرما دیا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور پھر پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ برحق کتاب، اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اس کی نازل کردہ تمام کتابوں پر بندہ مومن کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صفت ایمان ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر۔ تو ہر رسول، ہر نبی پر ایمان رکھنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، مگر چونکہ وہ کتابیں، وہ شریعتیں ایک خاص مدت تک تھی، اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی، اور یہ شریعت کیونکہ قیامت تک باقی رہنی ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لی، اور ارشاد فرمایا بے شک اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قرآن مجید کی حفاظت جس طرح بھی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے اپنے گھر کی حفاظت اس نے کس طرح کروائی۔ جب ابرہ بادشاہ ہاتھیوں کے ساتھ مسلح ہو کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے تمام مکر، ان کے تمام فریب، ان کی تمام چالیں ہم نے تباہ و برباد کر دی، ختم کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ابابیل پرندے ان پر بھیجے۔ ہر ابابیل کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، مسور یا چنے کے دانے کے برابر۔ جس ہاتھی پر پڑی وہ خاک کا ڈھیر ہو، جس انسان پر پڑی وہ جل کر خاکستر ہو۔ اور ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جس طرح جانور کے منہ کے اندر چارہ جب وہ چباتا ہے تو جس طرح وہ پیس جاتا ہے، اس طرح ہم نے ان کو پیس دیا۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت بھی وہ جس طرح چاہتا فرما سکتا تھا، مگر اس نے سرکار کے ہم غلاموں پر کرم فرمایا۔ اس کی حفاظت اہل ایمان کے ذریعے اللہ رب العزت نے کروائی۔ آپ یہ قرآن مجید کے جو درس جگہ جگہ قائم ہیں، قرآن مجید کے حفظ کے سلسلے شروع ہیں، یہ سب اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اور یہ سارے اس کے اسباب ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے۔
اور اس کا بہت بڑا سبب رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس کا سہرا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر۔ آپ نے جب مسجد نبوی شریف میں دیکھا اپنے دور خلافت کے اندر کہ صحابہ کرام الگ الگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے دوسرے دن حکم فرمایا کہ اب الگ الگ نہیں، سارے اکٹھے ہو کر نماز تراویح ادا کرو، اور پورا قرآن مجید نماز تراویح کے اندر پڑھا جائے گا، سنو گے۔ لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ وہ سنت، اور یہ بھی یاد رکھیے سرکار کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی قائم کرو اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی قائم کرو۔ جس طرح حضور نے اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا، اسی طرح خلفاء راشدین کے طریقے کو، ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنے کا حکم فرمایا۔ لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ اس سنت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اور آج جتنے ختم قرآن مجید ہو رہے ہیں نا، جتنا ثواب ہر پڑھنے اور ہر سننے والے کو مل رہا ہے، ان سب کا مجموعہ اللہ رب العزت سیدنا عمر فاروق کو عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے اس مقدس کلام کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس کی عظمتوں کا بیان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے، کلام المالک مالک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو کسی کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی عام آدمی، ہر روز ہم باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں اخباروں میں کوئی نہیں چھپتی۔ کوئی صدر وزیر اعظم جب بات کرے گا تو موٹی سرخی لگتی ہے نہیں لگتی؟ تو کسی بھی کلام کی اہمیت کلام کرنے والے پر ہوتی ہے۔ تو یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس طرح وہ خود بے نظیر اور بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے نظیر اور بے مثل ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس دار القرآن کو، محل قرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اس چشمہ فیض کو اللہ رب العزت تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے۔ جتنے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پڑھنے میں، پڑھانے والوں کو پڑھانے میں، اور جتنے معاونین ہیں ان کو اللہ رب العزت سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کار خیر میں تمام اہل علاقہ کو پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ آپ کے علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب بھی اور آئندہ بھی بلائیں مصیبتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے علاقے سے دور رہیں گی اس قرآن پاک کی برکت سے۔ پروردگار عالم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت یہ نعمت انہیں ہمیشہ حاصل رکھنے اور قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں حفاظ کرام اور ان کے والدین کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے تو بس سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے 18-20 سیڑھیاں ہیں، وہ 18-20 سیڑھیاں چڑھیں گے تو پھر چھت پر پہنچیں گے، اور یہ حفظ قرآن پہلی سیڑھی ہے۔ یہ حفظ قرآن پہلی سیڑھی، باقی سیڑھیاں بھی باقی ہیں۔ ابھی تو صرف انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کیا ہے، ان کا مطلب انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں
ان میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ معلوم کرنے کے لیے باقی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں، اور وہ علوم اسلامیہ ہے، علوم دینیہ ہے، جسے درس نظامی ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد درس نظامی، تجوید و قرات کی تعلیم دیں، تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ سکیں۔ اور عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، جب تک علم نہ ہو عمل نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جسے نماز کے قیام کا پتہ نہ ہو، رکوع کا پتہ نہ ہو، سجدے کا پتہ نہ ہو، نماز میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ نہ آتے ہوں، وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی عمل کے لیے علم ضروری ہے، لہذا علم انہیں حاصل کرائیں، قرآن مجید فرقان حمید کا علم انہیں حاصل ہو، اور اپنی زندگی اس کی اشاعت کے لیے گزاریں۔ دوسرا، والدین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ دینی ماحول قائم رہ سکے۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر فوش فلمیں چلتی ہو، گھر کے اندر فحاشی اور عریانی کا ماحول ہو۔ جب یہ ہوگا تو پھر وہ بچے اس دینی ماحول کو قائم نہیں رکھ سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم دینی ماحول بنائیں، مدنی ماحول بنائیں۔ آج یہود و نصارہ ملت کفر کی یہ پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی کو عام کیا جائے۔ آپ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بے شمار پیسہ اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری قوم کو ہدایت دے۔ جو دیکھتے ہیں کہ مغرب سے کوئی فیشن آیا اسی وقت اسے اپنانا شروع کر دیا۔ یہ سر کے بالوں کا فیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹانگوں کے ساتھ لپٹے ہوئے کپڑے مردوں عورتوں کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مغرب سے جو بھی فیشن چلتا ہے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دشمن ہے۔ آپ کا کوئی ذاتی دشمن ہو، آپ کبھی اس کا طریقہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو جو ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ یہ مغرب والے، خاص طور پر فرانس والوں نے جو کردار ادا کیا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، ان کی بے حرمتی ان کے کرنے سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ یہ جتنا کریں گے اللہ رب العزت اتنا ان کے ذکر کو بلند کرے گا۔ جب یہ نہیں تھا تو یہ لبیک کے نعرے اس وقت نہیں لگے تھے۔ اب ہر جگہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور سرکار کا ذکر جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ذکر کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، لیکن ہمیں ان کی چالیں سمجھنی چاہیے، اپنے دشمنوں سے نفرت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں فرمان ہے، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سے آگے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائے۔ آج ان کے ہر کام مغرب کے اشارے پر ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ مغرب کے اشارے پر کر رہے ہیں، جو ادھر سے آرڈر ملتا ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے اور اس کے سفیر کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس میں پھر توسیع کر رہے ہیں، اسے لمبا کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جو آرڈر ملتا ہے اتنی جرت نہیں کرتے کہ اس کی خلاف ورزی کر سکے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے؟ پروردگار عالم نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ، کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں اٹھے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کسی بھی ترجمے کا قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، 6 پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہو. میرے حضور شیخ الاسلام پیر و مرشد خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین مجاہد اعظم جن کا لقب ہے، جنہوں نے ڈٹ کر انگریز کی مخالفت کی. جب یہاں انگریز کی حکومت تھی ڈٹ کر اس کی مخالفت کی. اس کی پوری حکومت میں اپنی زمینوں کا معاملہ انگریز کو نہیں دیا. زمین کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ انگریز کو نہیں دیا. سرگودا کے بڑے بڑے جاگیردار جنہیں انگریز نے سینکڑوں مربع الاٹ کیے تھے، ایک ٹیوانا آپ کی خدمت میں آیا ایک بہت بڑا چک لے کر جس پر کچھ نہیں لکھا تھا کہ جتنا بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ لیں اور انگریز کی مخالفت چھوڑ دیں. آپ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا جاؤ قرآن مجید لاؤ اور ترجمے والا قرآن مجید لانا. قرآن مجید وہ لایا، ترجمے والا یہی آیت مبارکہ آپ نے پڑھ کر اسے سنائی اور ارشاد فرمایا تم انگریز کی دوستی کر رہے ہو، اس کی وکالت کر رہے ہو. اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے جو ان سے دوستی کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اس لیے ہمارے اسلاف نے اپنی مسلمانی کا حق ادا کیا. آج ہمیں بھی اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس دین اسلام کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہود و نصارہ کی ان چالوں کو سمجھ کر ہمیں ان کی مخالفت اللہ رب العزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے دشمن کی ہر چال کی مخالفت کریں، بجائے اس کو اپنانے کے اس کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ لباس کیوں پسند نہ ہو، وہ وضع قطع کیوں نہ پسند ہو جس وضع قطع کی قسم اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جس محبوب کے چہرے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، جن کی زندگی کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے، جن گلیوں کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے جن میں اللہ کے محبوب کے قدم چلے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں استاذ القراء قاری محمد یوسف سیالوی صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. چونکہ ٹائم کافی بیت چکا ہے اس لیے ہم جن بچوں نے اس ادارے سے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کی دستار بندی کے لیے آگے عمل چلاتے ہیں. سامعین محترم، اس ادارے سے جو آپ کے سامنے بنا 3 سال ہوئے ہیں، آپ کے علاقے کا گویا کہ آپ کے اپنے گھر کا ہی یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. آج اس کے اندر سے جن بچوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کو حفظ کر کے اپنے سینوں کے اندر سمایا ہے، یہ بھی خوش نصیب ہیں، اور ان سے بڑھ کر وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ان کے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام کرتے ہیں. تو سب پتہ ہے آج کل بندے نے گھر نے اندر اگر 2-3 مہمان آ جنہوں تے بندہ اوکھا ہوئے نے کہ میں کس طرح پوری پاساں، اور جے اگر 2 تھاڑے رہوں تے بندہ بہت اور ہی اوکھا ہوئے نے. تے اے اللہ تعالیٰ نے بہت وڈی نعمت ہے کہ اے اللہ رب العزت نے بھروسے ہوتے تے اللہ نے توکل ہوتے. کوئی دیسی جی بسم اللہ نہ دیسی تے کدے کسی نے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا نہیں. اے ہونی غیرت مندی، لیکن اللہ رب العزت آپ نے دین خود چلانا پیا، اور اس نہ او مرد مجاہد جڑا خود اس دیس کے اندر موجود نہیں ہے لیکن او اپنی نسل استے یونیورسٹیاں تے کالج یا کوئی اور چیز نہیں بڑھانا پیا بلکہ اپنے علاقے استے کام کرنا پیا. محترم جناب علامہ حافظ محمد شمریز چشتی گولوی صاحب جو یورپ کے اندر رہ کر
اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ان کا دست بازو بننا چاہیے کہ جو شخص پردیس کے اندر رہ کر جہاں پر بڑے بڑے جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی اصل کو نہیں بلایا. اس لیے کہ تلسی باں اصیل دی، بھولے سے جو چھو جائے خود نبھائے عمر بھر اور بچوں کو کہہ جائے. جن کے آباؤ اجداد بڑے ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی بڑی ہوتی ہیں. بڑا بندہ کوئی گڈی سے یا کوئی لینڈ کروزر سے یا کوٹھی سے نہیں بنتا. بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے کہ میرا خدا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول اور سارے کے سارے مومنوں کے لیے. سامعین محترم، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے اور محترم جناب حافظ شمریز صاحب کی طرف سے کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے، اور خصوصاً بالخصوص محترم المقام عزت مآب استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف سیالی صاحب اور استاذ القراء کنز الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین. تے ایک کم جڑا قرآن ہے ایک حسین نے خادم ہی کر سکنے، کیوں جو حسین بچایا تے پھر ظاہری گل ہے حسین نے خادم ہی کم کر سکتا، حسین نے غلام ہی کم کر سکتا. جنہیں نے ظاہری کنڈیشن تے کونی، لیکن انہاں او کم کیتا ہے کہ جڑے وڈے وڈے کھڑپیش بھی نہیں کر سکنے. آج اگر انہوں نے ہاتھ چمڑ ہونے پین، پیر چمڑ ہونے پین، اس وجہ تو نہیں کہ انہوں نے لباس بہت اچھا ہے، انہوں نے کوٹھی بہت وڈی ہے، اس وجہ تو چمڑ ہونے پین کہ انہاں حسین نہ کام کیتا ہے. تے جڑا حسین نہ کام کرے اللہ نے ذات پہ اس نام زندہ رکھنا ہے. اس واسطے آپ خادم حسین ہو تے خادم حسین ہونے نا حق ادا کیتا نے کہ جڑا حسین نہ خادم ہے اس نہ کم یہ بڑھنا کہ جے کو جو حسین چھوڑ کے گیا ہے وہ اس تے عمل کرے. مصطفیٰ نے نور نظر، مصطفیٰ نے دین نے مقبول ایک یوسف سیال بیٹھے پہ کہ جناب قرآن کے اندر اپنا کردار ادا کیتا ہے اور دنیا قرآن کے اندر اپنے سکیہ منایا ہے. اسانی اے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دعا ہستیاں نہ سایہ اسان صراط تا دیر قائم و دائم فرمائی اور انہاں فیضان اللہ رب العزت عالم اسلام و تجاری تساری فرمائی. میں اب ملتمس ہوں دستار کے لیے جناب حافظ مزمل شہزاد ولد شہزاد احمد صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی دستار حضور قبلہ قاری محمد یوسف سیالی صاحب سے اور حضور قبلہ قاری خادم حسین صاحب سے اپنے سر کے اوپر اس مبارک دستار کو جناب حافظ مزمل شہزاد ولد شہزاد احمد ڈھونگ نڑالی تحصیل گجرخان. ماشاءاللہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے دایا جان جناب سرفراز صاحب اور ان کے چچا جان جناب وقار صاحب سے ملتمس ہو کہ آپ اس دیش کی پتشی اب میں ملتمس ہوں جناب حافظ مدثر اقبال ولد حافظ امانت صاحب آپ چنگا بنگیال تحصیل گجرخان آپ آئیں اور قبلہ قاری محمد یوسف صاحب سے اور جناب قبلہ قاری خادم حسین صاحب سے اپنی دستار. La
لا الہ الا اللہ. اب میں ملتمس ہوں اس کلمے دے راز نیارے نے جناب محترم حافظ بلال صاحب والد چودھری محمد زمان گجر صاحب موڑا گجرا رومٹ تحصیل گجر خان آپ آئیں اور ان کے والد صاحب بھی سٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. جناب حافظ بلال زمان صاحب والد محمد زمان گجر صاحب رومٹ تحصیل گجر خان. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا. میں ملتمس ہوں جناب حافظ مزمل صاحب سے کہ آپ کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن وہ حضور قبلہ قاری محمد یوسف صاحب سے وصول فرمائیں. جناب حافظ مدثر اقبال صاحب سے کہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن قبلہ کاری خادم حسین صاحب سے وصول فرمائیں. اب ملتمس ہوں میں جناب حافظ بلال صاحب سے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان حضور قبلہ کاری محمد یوسف صاحب سے وصول فرمائیں. ادارہ حاضہ کی طرف سے محترم اور مقام فخر اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام فخر الدین سیالی صاحب اور حضور قبلہ قاری محمد شمریز صاحب آف یو کے آپ کی طرف سے استاد محترم حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالی صاحب کو شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. محترم جناب غلام فخر الدین سیالوی صاحب کی طرف سے حضرت علامہ قاری محمد شمریز صاحب کی طرف سے حضور قبلہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب کو شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. اب استاذ محترم حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب کی بارگاہ میں ادارہ حاضہ کی طرف سے اور جناب قاری غلام فخر الدین سیالی صاحب کی طرف سے اور حضرت علامہ قاری محمد شمریز چشتی صاحب کی طرف سے شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات والا شان تمام احباب آپ تشریف رکھیں، ان کو برکتیں عطا فرمائیں. ادارہ حاضہ کی طرف سے بچوں کو کچھ طائف ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب حافظ مزمل شہزاد صاحب سے کہ آپ استاد محترم حضرت علامہ قاری یوسف سیالی صاحب سے وہ تحفہ وصول فرمائیں. جناب حافظ مزمل شہزاد صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب حافظ مدثر اقبال صاحب سے کہ آپ اپنا تحفہ حضرت علامہ قاری خادم حسین صاحب سے وصول فرمائیں. محترم جناب حافظ بلال زمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنا تحفہ جناب حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب سے وصول فرمائیں. تمام احباب تشریف رکھیں. ان بچوں نے اپنے سروں کے اوپر اس دستار کو سجایا ہے کہ جو جن بندوں نے اپنے بچوں کے گلوں میں یا دوست احباب نے ہاتھ ڈالنے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنا ہے، وہ عقیدت کا اظہار فرمائیں.
میں انتہائی ادب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں محترم المقام حضرت علامہ استاذ القرآن قاری محمد یوسف سیالوی صاحب کا، استاذ القرآن کنز الحفاظ یادگار اسلاف جناب محترم قاری خادم حسین نقشبندی صاحب کا، اور جملہ احباب علماء کرام جتنے بھی سٹیج کی زینت بنے، جنہوں نے ہماری محفل کو رونق بخشی، اور جو احباب قیمتی ٹائم نکال کر آج کے اس جلسے کے اندر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات و شان تمام کی دین اور دنیا کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے، اور آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، چونکہ یہ وہ لوگ اس ادارے کے اندر سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں جو آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، جان کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ اگر کچھ دے نہیں سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مخالفت نہ کریں۔ جب آپ مخالفت کریں گے کہ اس لیے کہ یہ ایک ادارہ ہے، تو یہ مخالفت ان کی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اللہ کی ذات کی ہوگی۔ اس لیے برائے کرم آل علاقہ سے التماس کی جاتی ہے کہ جس قدر بھی آپ ان کے ساتھ کوشش کریں گے، تعاون کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک میں آیت تلاوت کرنی ہے، صرف اس نیت سوات ہے کہ میں بھی علامہ محمد عبدالتواب صدیقی صاحب نے جتھے میں پڑھیا مفتی محمد رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ میانی شریف اوتھے تشریف لے آؤندے آئے۔ میں اس وقت پڑھدا آس 6ویں جماعت، میری داڑھی لتھی، انہاں تقریر فرمائی، ایسا اثر دل تے ہو گیا، میں کہ میں صبح سکول نہیں جانا، میں قرآن پاک پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، وہ آپ آوازاں دین والا۔ پھر مفتی صاحب نے دیکھو اچھے استاداں کو علم حاصل کیتا کہ انہاں دی طرز عکس کردا ہے۔ اس تو سناؤں لگا کہ انہاں میں شوق پیدا ہو جائے، اگو دین دا یا ترجمہ پڑھنا سننا، جب استاد فرما رہے سن، اس تے انہاں دا مائی باپ دا اولاد دا شوق پیدا ہو جائے۔ سنو قرآن کریم کی آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سبحان اے مخالف لوگ، یہودی نصرانی جنہ نہیں منیا قرآن پاک نو، انہاں چاہیا کہ اسی اپنے منہ نال اے اللہ دے قرآن نو، نبی پاک دے فرمان نو، حضور دے نور نو بجھا دئیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا انہاں جنہ بھی کافروں نو برا لگے نا، میں اپنے نبی دے اس دین نو چمکا کے رکھا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ پاک ماشاءاللہ آج کے اس دستار فضیلت کے جلسے کے موقع پر محترم جناب ہارون اصغر صاحب نے ادارہ حاضہ کے لیے 5000 روپے صدقہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و شان ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اسی طرح آپ تعاون کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات و شان اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرماتا رہے گا۔ جو بھی کوشش کرے گا یقیناً اس کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو کہ ٹائم نہیں ہے، ایک بات 30 سیکنڈ کے اندر کر کے کہ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے، اور جو اللہ کا مال نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں لگتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے 1000 روپیہ ادارہ حاضہ کے لیے دیا ہے، اور ان کے ساتھ ہی جناب محترم
اورنگزیب صاحب نے 10,000 روپیہ ادارہ حاضہ کی خدمت کی ہے. اللہ رب العزت کی ذات والا شان ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اب تمام احباب کھڑے ہو جائے اور ایک شعر سارت و سلام کا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ قاری خادم حسین صاحب دعا فرمائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا والضحا مخڑا نورانی واللیل زلف محبوب ربانی کوئی اور نہیں آپ داسانی این مولا پاک دے دل جانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في دار الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في دار عقبى حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے مولا کریم اس بابرکت محفل وچ ساڈی سب دی حاضری قبول فرما. جتنے احباب دور و نزدیک تو تیرے قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت و شان دے حوالے نال حاضر ہوئے ان سب نو قدم قدم تے بے شمار رحمتاں برکتاں عطا فرما. یا اللہ کریم اس ادارے نو دینی دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ کریم اس وچ برکتاں نازل فرما. پڑھن والے نو پڑھان والے نو معاملین نو سب نو خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ کریم اس ادارے نو اشاعت دین دا عظیم مرکز بنا تا قیام قیامت اس نو قائم اور دائم فرما. یا اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید دے اس نور نو اور اس فیض نو اے مولا کریم پوری دنیا تے عام اور دائم فرما. یا اللہ کریم جتنے احباب اس ادارے دے نال دامے در میں سخن قدمے تعاون کر دیں سب دے مال جان اولاد رزق کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ کریم سن عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ کریم بیماران و شفا عطا فرما. پریشان حالانی پریشانیاں دور فرما. اے مولا کریم کوئی بھی خالی دامن لے کے اس محفل تو نہ جائے. سب دے دامن مراد اپنی رحمت دے نال مالا مال فرما. سب دی جائز حاجات نو پورا فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه